بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سپلائی. یہ لیکچر نمبر 6 ہے. سپلائی اکنامکس میں بڑا اہم جو ہے وہ چیپٹر ہے. اس میں ہم جو ہے دیکھیں گے سپلائی، لا آف سپلائی، چینجز ان سپلائی، الاسٹیسٹی آف سپلائی. لیکن آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سپلائی. بیٹا سپلائی کو اردو میں بولتے ہیں رسد. رسد یا سپلائی کیا ہے؟ ایک سکیرس گڈس کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. It is the amount of commodity that sellers are able and willing to offer for sale at different price per unit of time. یعنی سپلائی کیا ہے؟ سپلائی کا تعلق آپ کی سیل سے ہے. یعنی جو سیلر ہوتا ہے، جو فروخت کار ہے، جو بیچنے والا ہے، وہ جو مارکیٹ میں گوڈز کو سیل کر رہا ہے پرٹیکولر پرائس، کسی بھی خاص قیمت پر، تو اسے ہم کیا نام دیں گے؟ سپلائی کا نام دیں گے. یعنی سپلائی کیا ہے؟ سپلائی جو ہے willing to offer for sale at different price per unit of time. یعنی جو سیلر ہے، جو بیچنے والا ہے، جو فروخت کار ہے، وہ گوڈز کو سیل کر رہا ہے ڈیفرنٹ پرائسز پہ ڈیفرنٹ ٹائمنگ میں، تو اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ سپلائی کا نام دیتے ہیں. سپلائی اینڈ سٹاک، یعنی جو سٹاک ہوتا ہے سپلائی کے ساتھ اس کا بڑا یعنی گہرا تعلق ہے. سٹاک کیا ہے؟ جو گوڈز آپ کی پوزیشن میں پڑی ہیں، جو آپ کی ملکیت میں پڑی ہیں، اسے ہم سٹاک کا نام دیں گے. یعنی شارٹ نوٹس پہ جو مارکیٹ میں گوڈز اویلیبل ہو جائیں اسے ہم سٹاک کا نام دیں گے. یعنی سٹاک از دا ٹوٹل کوانٹٹی آف اے کموڈٹی. دس ایگزسٹ ان اے مارکیٹ اینڈ کین بی آفرڈ فار سیل ایٹ اے شارٹ نوٹس. یعنی بالکل شارٹ نوٹس پہ جب گوڈز کو ہم اویل کر لیتے ہیں مارکیٹ میں، تو وہ ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سٹاک ہے. یا جو گوڈز آپ کی پوزیشن میں پڑی ہیں اور شارٹ نوٹس پہ آپ اس کو مارکیٹ میں لے آتے ہیں، تو وہ آپ کا کیا ہوگا؟ سٹاک. یعنی سپلائی کیا ہے؟ سپلائی جو آپ گوڈز کو ڈیفرنٹ پرائس پہ سیل کر رہے ہیں وہ آپ کی سپلائی ہے. اور سٹاک کیا ہے؟ جو آپ کی پوزیشن میں ہے اور شارٹ نوٹس پہ آپ اس کو مارکیٹ میں اویل کر دیتے ہیں، تو وہ کیا کہلائے گی؟ آپ کا سٹاک کہلائے گا، یا اردو میں سے بولتے ہیں ذخیرہ. یعنی سپلائی اینڈ سٹاک میں ڈیفرنس کیا ہے؟ سپلائی جو ہے وہ جو آپ گوڈز کو سیل کر رہے ہیں مارکیٹ میں ڈیفرنٹ پرائسز پہ، وہ آپ کی کیا ہوگا؟ وہ آپ کی سپلائی ہوگی، یا اس کو ہم رسد کا نام دیتے ہیں. جبکہ سٹاک جو ہے جب آپ شارٹ نوٹس پہ مارکیٹ میں اویل کرتے ہیں، ایگزسٹ ان دا مارکیٹ ان شارٹ نوٹس، اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ سٹاک کا نام دیں گے. تو لا آف سپلائی. لا آف سپلائی کیا ہے؟ دیکھیں پہلے ہم نے پڑھا تھا لا آف ڈیمانڈ. لا آف ڈیمانڈ کیا تھا؟ کوانٹٹی ڈیمانڈ از دا فنکشن آف پرائس. تو جو لا آف سپلائی ہے اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کوانٹٹی سپلائی از دا فنکشن آف پرائس، یا سپلائی ڈیپینڈز آن پرائس. جو سپلائی ہے، جو رسد ہے، وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کس چیز پہ؟ قیمت پہ، پرائس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اگر سپلائی ڈیپینڈ کرتی ہے پرائس پہ تو اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ اسے ہم نام دیں گے لا آف سپلائی کا. اب لا آف سپلائی کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ ریلیشن شپ بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی. یعنی قیمت اور رسد کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے. اینڈ دیر از اے ڈائریکٹ ریلیشن شپ بٹوین دا پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ. یعنی جو پرائس اور کوانٹٹی سپلائی ہے، ان دونوں کے ڈفرنس ریلیشن کو ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ لا آف سپلائی کا نام دیں گے. یعنی لا آف سپلائی، دیر از اے ڈائریکٹ ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی. جو یا یہاں جیسے اس نے لکھا دیر از اے ڈائریکٹ ریلیشن بٹوین دا پرائس آف اے کموڈٹی اینڈ اٹس کوانٹٹی آفرڈ فار سیل اوور اے اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم. یعنی ایک خاص وقت میں جو ہے جب گوڈز کو سیل کے لیے مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، اسے ہم کیا نام دیتے ہیں؟ لا آف سپلائی کا نام دیتے ہیں. وین دا پرائس آف گوڈز رائزز ادر تھنگ ریمیننگ دا سیم، اٹس کوانٹٹی وچ از آفرڈ فار سیل انکریز
as and price fall the amount available for sale decreases. یعنی جب پرائس بڑھتے ہیں تو کوانٹٹی سپلائی بڑھ جائے گی، پرائس کم ہوگی تو کوانٹٹی سپلائی کم ہو جائے گی. یعنی دونوں میں کیا ریلیشن ہے؟ دیر از اے ڈائریکٹ ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی. یعنی پرائس اور کوانٹٹی سپلائی میں پازیٹیو ریلیشن پایا جاتا ہے کہ جب قیمت میں اضافہ ہوگا تو رسد میں بھی اضافہ ہو جائے گا، قیمت میں کمی آئے گی تو رسد میں بھی کمی آ جائے گی. دیر از اے ڈائریکٹ ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی. یعنی یہی ہمارا لا آف سپلائی کو ظاہر کرتا ہے. دا ریلیشن شپ بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹیز وچ سپلائرز آر پریپیئرڈ ٹو آفر فار سیل از کالڈ دا لا آف سپلائی. اب یہ جو لا آف سپلائی ہے، لا آف سپلائی کو جب ہم ایک فنکشن کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں تو کیو ایس از دا فنکشن آف پی. یعنی جو سپلائی ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کس چیز پہ؟ پرائس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. وین پرائس انکریزز کوانٹٹی سپلائی انکریزز، وین پرائس ڈیکریزز کوانٹٹی سپلائی ڈیکریزز. دیر از اے پازیٹیو ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی. یعنی جو قیمت اور رسد ہے یا مقدار رسد ہے ان میں پازیٹیو ریلیشن پایا جاتا ہے، مثبت تعلق پایا جاتا ہے. اور اس کو اب ہم ایکسپلین کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف اسکیجول اینڈ ڈایاگرام. یعنی اس کو ہم ٹیبل اور ڈایاگرام کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں. شیڈیول میں دیکھیں ہم نے دو روز میں اس کو ڈیفائن کیا ہے. ایک میں ہم نے لیا ہے پرائس ایکس لکھا ہوا ہے، پرائس آف ایکس گڈ اینڈ کوانٹٹی آف ایکس، یعنی کوانٹٹی سپلائی آف ایکس گڈ لیا ہے. یہاں اگر 5 پرائس ہے تو کوانٹٹی کتنی ہے؟ 100. اگر پرائس 4 ہو گئی ہے تو کوانٹٹی کتنی ہو گئی ہے؟ 80. اگر پرائس 3 ہے تو 60. یعنی جیسے جیسے پرائس ڈیکریز ہو رہی ہے 5 4 3 2 1 تو کوانٹٹی اس کی 100 80 60 40 20 جو یہ ظاہر کر رہی ہے. وین پرائس ڈیکریزز کوانٹٹی سپلائی ڈیکریزز. اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ پرائس اگر 1 پہ 20 ہے، 2 پہ 40 ہے، 3 پہ 60 ہے، یعنی جیسے جیسے پرائس انکریز ہو رہی ہے اس طرح کوانٹٹی سپلائی بھی انکریز ہو رہی ہے. یعنی ایک پہ اگر 20 ہے تو 5 پہ کتنی ہے؟ 5 پہ کتنی ہے؟ 100 ہے. یعنی جیسے پرائسز بڑھ رہے ہیں کوانٹٹی سپلائی بھی بڑھ رہی ہے، انکریز ہو رہی ہے. یہ کس ریلیشن کو ظاہر کر رہا ہے یہ اسکیجول؟ دیر از اے ڈائریکٹ ریلیشن، دیر از اے پازیٹیو ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی. کہ قیمت اور رسد میں یہاں جو تعلق ہے وہ پازیٹیو ہے. یہ ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے اس کے نیچے. اب ڈایاگرام بنانے کے لیے ہم اسی اسکیجول کو دیکھیں گے. جو ہمارا اسکیجول ہے، اس اسکیجول میں آپ دیکھیں، اسکیجول سے جو ہم نے ڈایاگرام بنایا ہے اس ڈایاگرام کو دیکھیں. اس ڈایاگرام میں ہم نے کیا لیا ہے؟ اس ڈایاگرام میں ہم نے اس ڈایاگرام کے ایکس ایکسس پہ کوانٹٹی سپلائی کو لیا ہے اور وائی ایکسس پہ ہم نے پرائس کو لیا ہے. اب یہ دیکھیں اس میں جو کرو بن رہا ہے ایس ٹو ایس ڈیش، اس کو ہم نے کیسے ڈرا کرنا ہے؟ اس کو ڈرا کرنے کے لیے ہم جو ہے اپنا جو اسکیجول ہے اس کا سہارا لیں گے. اس اسکیجول میں دیکھیں پرائس 1 پہ کوانٹٹی کتنی ہے؟ 20، 1 پوائنٹ آ جائے گا ہمارے پاس. پرائس 2 پہ یہ کتنی ہے؟ 40. پرائس 3 پہ 60. 4 پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ 80 ہے. 5 پہ دیکھیں تو وہ کتنی ہے؟ 100 ہے. اب یہ جو پوائنٹس ہوں گے اگر ہم ان پوائنٹس کو جوائن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک کرو ہمیں حاصل ہوتا ہے، ایک کرو ہم ڈرائیو کرتے ہیں. یہ جو کرو ہے یہ پازیٹیولی سلوپ ہے، یعنی یہ اس کا جو جھکاؤ ہے وہ پازیٹیو ہے، مثبت ہے. یعنی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جب قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا رسد میں بھی اضافہ ہوگا. یعنی پرائسز بڑھیں گے تو کوانٹٹی سپلائی بھی بڑھتی جائے گی، پرائسز ڈیکریز ہوں گے تو کوانٹٹی سپلائی بھی ڈیکریز ہو جائے گی. دیر از اے ڈائریکٹ ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی. یعنی جہاں اس ڈایاگرام میں بھی ہم نے ڈائریکٹ ریلیشن، پازیٹیو ریلیشن کو ظاہر کیا ہے بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی. یہ جو ایس اینڈ ایس ڈیش ہے، یعنی یہ ایس اور یہ ایس ڈیش، یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟
یہ سپلائی کرو کو ظاہر کر رہا ہے. جو سپلائی کرو ہے وہ کیا ہے؟ پازیٹیولی سلوپ ہے. اس کا جو جھکاؤ ہے، اس کا جو سلوپ ہے وہ پازیٹیو ہے. یعنی دیر از اے ڈائریکٹ ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی. یعنی یہاں پہ قیمت اور رسد میں جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ پازیٹیو ہے. اب اس فگر کی یہ ایکسپلینیشن آ گئی. ازمپشنز، یعنی ازمپشن کو اردو میں بولتے ہیں مفروضات. یعنی ہمیں کچھ چیزوں کو فرض کرنا پڑتا ہے کہ وہ چینج نہیں ہوں گی. ازیوم کرتے ہیں ادر تھنگ ریمیننگ دا سیم سٹرس پیریبس. یہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے جو فیکٹرز پرائس کے علاوہ ہوں گے ان سب فیکٹرز کو ہم کیا کر دیں گے؟ جو عوامل ہیں ان کو ہم کانسٹنٹ کر دیں گے کہ ان میں تبدیلی نہیں آئے گی، وہ چینج نہیں ہوں گے. دین جو ہے سپلائی اور پرائس کا جو ریلیشن ہوگا وہ ڈائریکٹ ریلیشن ہوگا. یعنی ڈائریکٹ ریلیشن کب ہوتا ہے؟ جب ہم کچھ فیکٹرز کو ازیوم کرتے ہیں کہ وہ چینج نہیں ہوں گے، وہ اس کی ازمپشنز بن جاتی ہیں لا کی. تو لا آف سپلائی کی کیا ازمپشن ہے؟ دیر از نو چینج ان دا پرائس آف دا فیکٹر آف پروڈکشن. فیکٹر آف پروڈکشن کیا ہوتے ہیں؟ یعنی گوڈس کو پروڈیوس کرنے کے لیے جن فیکٹرز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اسے ہم فیکٹر آف پروڈکشن کا نام دیتے ہیں. 4 فیکٹر آف پروڈکشن ہے: لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن. یہ یعنی چاروں فیکٹرز کو یوٹیلائز کر کے گوڈس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے. اور ہم نے یہاں فرض کیا ہے کہ ان فیکٹرز کی پرائسز چینج نہیں ہونی چاہیے. نو چینج ان دا ٹیکنیک آف پروڈکشن. یعنی آپ جس ٹیکنیک سے گوڈس کو پروڈیوس کر رہے ہیں، جو میتھڈ آپ استعمال کر رہے ہیں، میتھڈ آف پروڈکشن، اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے. کیونکہ اگر میتھڈ چینج ہو جائے گا تو اس صورت میں پروڈکشن بھی چینج ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ہاتھ سے کپڑا بنا رہے ہیں اور اگر آپ وہاں پاور لومز کا استعمال کر لیں تو آپ کا جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ جائے گی. وہ پرائس کی وجہ سے نہیں بڑھی، آپ کی ٹیکنیک چینج ہو گئی. آپ بیلوں سے ہل چلا رہے ہیں، آپ کی پروڈکشن کم ہوگی. آپ اس کی جگہ مشینری ٹریکٹر کا استعمال کریں گے، آپ کی پروڈکشن بڑھ جائے گی. اسی طرح اور بھی یعنی بہت ساری ٹیکنیکس تبدیل ہوتی جائیں گی تو ہماری پروڈکشن بھی اس حساب سے تبدیل ہوتی جائے گی. اس لیے یہاں ہم نے فرض کیا ہے اس لا کو اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکنیک آف پروڈکشن بھی چینج نہیں ہونی چاہیے. دیر دس نو چینج ان دا گول آف دا فرم. یعنی جو فرم کا گول ہے کہ کتنی پروڈکشن رکھنی ہے اس میں بھی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. کیونکہ اگر فرم کا گول چینج ہو جائے گا تو اس صورت میں ہمارا لا جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوگا. کیونکہ مارکیٹ میں سپلائی بڑھ جائے گی جس سے پرائسز کی وجہ سے نہیں بڑھی کہ اس نے پروڈکشن کو بڑھا دیا، تو صورت میں لا ہمارا کیا ہوگا؟ کریکٹ نہیں ہوگا. اسی طرح دیر دس نو چینج ان دا پرائس آف ریلیٹڈ گوڈس. یعنی جو سبسٹیٹیوٹ گوڈز ہوں گی، جو ریلیٹڈ گوڈز ہوں گی، ان کی پرائسز بھی چینج نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر ان کی پرائسز چینج ہو جائیں گی، ریلیٹڈ گوڈس کیا ہوتی ہیں کہ جب ہم ایک گوڈ کو دوسری گوڈ سے ایکسچینج کرتے ہیں. فار ایگزامپل پیپسی کوک ہے، کولگیٹ دیکھ لیں، پیسٹ ہے، میڈیکیم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کا سبسٹیچیوٹ ہوتے ہیں، ریلیٹڈ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں شیمپو ہے، بہت سارے شیمپو ہیں، وہ ایک دوسرے کا کیا ہے؟ وہ سبسٹیچیوٹ ہیں، وہ ریلیٹڈ گوڈز ہیں. تو یہاں اس نے فرض کیا ہے کہ ان کی پرائسز بھی چینج نہیں ہونی چاہیے. دیر دس نو چینج ان دا بزنس ایکسپیکٹیشنز. یعنی کاروبار کے بارے میں جو توقعات ہیں لوگوں کی وہ بھی تبدیل نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر ایکسپیکٹیشنز چینج ہو جائیں گی بزنس سے متعلق تو اس صورت میں بھی ہمارا لا جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوگا. نو چینج ان دا نمبر آف فرمز ان دا مارکیٹ. یعنی جو فرمز، جتنی فرمز کام کر رہی ہیں، فار ایگزامپل 10 ہیں تو وہ 10 ہی رہنی چاہیے. اگر ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا تو پروڈکشن جو ہے وہ پرائس بڑھنے سے نہیں ہوگی. یعنی نمبر آف فرمز کی تعداد بڑھنے سے ہو گئی ہے. جب تعداد بڑھے گی تو اس صورت میں سپلائی بڑھ جائے گی تو لا ہمارا غلط ہو جائے گا. اس لیے نمبر آف فرمز بھی مارکیٹ میں چینج نہیں ہونی چاہیے. نو چینج ان دا سیلرز ایکسپیکٹیشن ریگارڈنگ فیوچر پرائس. یعنی فیوچر پرائس سے مراد یعنی آنے والے دنوں کی جو قیمتیں ہیں ان کے بارے میں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں سیلرز کی وہ بھی چینج نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر فیوچر ایکسپیکٹیشن چینج ہو جاتی ہیں، یعنی فیوچر میں یہ ہے کہ پرائسز بڑھنے والی ہیں، تو کرنٹلی کیا کرے گا، پریزنٹ کیا کرے گا، سیلر جو ہے اپنی سپلائی کم کر دے گا. حالانکہ پرائس کم نہیں ہوئی، لیکن چونکہ فیوچر میں پرائسز چینج ہونی ہے
اس لیے وہ اپنی سپلائی کو پہلے سے کم کر دے گا، تو اس صورت میں ہمارا لا پھر کریکٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ہم نے فرض کیا ہے کہ جو فیوچر کے بارے میں ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بھی تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ نو چینج ان دا ٹیکس اینڈ سبسڈی پالیسی آف دا پروڈکٹس، یعنی گورنمنٹ کی جو پالیسی ٹیکس کے بارے میں ہے یا سبسڈی کے بارے میں ہے، یعنی ٹیکس لگانے ہیں یا رعایت دینی ہے، ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر ان میں بھی تبدیلی آ جائے گی تو اس صورت میں بھی ہمارا لا جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب دیکھیں ازمپشن میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ فیکٹر آف پروڈکشن چینج نہیں ہونی چاہیے، ٹیکنیک چینج نہیں ہونی چاہیے، گول آف دا فرم چینج نہیں ہونا چاہیے، ریلیٹڈ گڈس کی پرائس چینج نہیں ہونی چاہیے، بزنس ایکسپیکٹیشن چینج نہیں، یعنی یہ وہ فیکٹرز ہیں جو پرائس کے علاوہ سپلائی کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہاں فرض کیا ہے کہ ان میں کوئی چینج نہیں آنا چاہیے، اگر ان میں چینج آ جائے گا تو ہمارا لا جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ہماری ازمپشن ہے، اور ڈائریکٹ ریلیشن بھی اسی صورت میں ہوگا سپلائی اور پرائس میں جب یہ فیکٹر کانسٹنٹ ہوں گے۔ اب ایکسیپشنز لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں، یعنی جہاں لا جو ہوتا ہے جب ہم اپلائی کرتے ہیں وہاں اس کی ایکسیپشنز یا لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں۔ لمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں؟ لمیٹیشن وہ ہوتی ہیں جب وہ ہو جائیں تو پھر ہمارا لا جو ہے وہ پروو نہیں ہوتا، یعنی صحیح طرح پروو نہیں ہوگا۔ وہ کون سے سرکمٹانسز ہیں جس میں جو ہے لا جو ہے وہ کریکٹ ثابت نہیں ہوگا؟ اس میں فرسٹ ہے when the sellers are extremely in need of cash، یعنی اگر اس کو نقد پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ اپنی گڈس کو کم قیمت پر بھی سیل کر دے گا۔ حالانکہ ہمارا لا کیا ہے؟ when price decreases quantity supply decreases, when price increases quantity supply increases، لیکن چونکہ یہ ایک ایکسٹریم پوائنٹ آ گیا ہے کہ اس کو نقد پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ مارکیٹ میں اپنی گڈس کو کم پرائس پہ بھی سیل کر دے گا، تو اس صورت میں پھر ہمارا لا پروو نہیں ہوتا، یہ اس کی ایکسیپشن میں آ جاتا ہے، لمیٹیشن میں آ جاتا ہے۔ when there are strikes or lockouts due to resentment between the laborers and entrepreneurs، یعنی اگر لاک ڈاؤن کے یا اسٹرائکس ہو جاتی ہیں یا سچویشن جو ہے وہ ایمرجنسی میں چلی جاتی ہے یا ملک میں کوئی وار کی کنڈیشن ہو جاتی ہے یا کسی اور وجہ سے، یعنی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جو پازیٹیو نہ ہو، تو اس صورت میں بھی ہمارا جو لا ہوگا وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ when the entrepreneurs and sellers have to shift themselves suddenly from one place to another place، یا آپ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کا کاروبار ملتان میں ہے اور آپ لاہور شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے کاروبار کو سستے داموں بھی سیل کر دیں گے، یعنی کم پرائس پہ بھی آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا ہے، تو اس صورت میں بھی ہمارا لا جو ہے اپلائی نہیں ہوگا۔ اسی طرح when the means of transport are badly affected due to bad weather and floods، یعنی جو مینز آف ٹرانسپورٹ ہے، یعنی سڑکیں وغیرہ جو ہیں یا پل وغیرہ جو ہے وہ اگر خراب ہو جاتے ہیں یا موسم بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں، یا فلڈز آ جاتے ہیں، تو اگر پل خراب ہو گیا ہے تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے گڈس کو جو ہے اویل نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں پھر ہمارا لا کیا ہوتا ہے؟ کریکٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو سرکمٹانسز ہیں یہ اس کی ایکسیپشنز میں آتی ہیں، لمیٹیشنز میں آتی ہیں کہ اگر یہ حالات ہوں گے تو لا آف سپلائی اپلائی نہیں ہوتا۔ لا آف سپلائی کیا تھا؟ یعنی ڈائریکٹ ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی، لیکن اگر یہ حالات ہیں تو پھر ڈائریکٹ ریلیشن نہیں رہتا، اس صورت میں پھر ہمارا لا کریکٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ بیٹا آج ہمارا ٹاپک تھا۔ اللہ حافظ۔ اب اس کے ساتھ ہم اس کی ٹائپس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، جو سپلائی ہے اس کی جو ٹائپس ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی دیر آر 5 ٹائپس آف سپلائی۔ وہ ٹائپس کیا ہیں؟ مارکیٹ سپلائی۔ اب مارکیٹ سپلائی کیا ہے؟ مارکیٹ سپلائی از آلسو کالڈ ویری شارٹ پیریڈ سپلائی، یعنی جو چھوٹے عرصے کے لیے ہم گڈس کو اویل کرتے ہیں۔ اندر نیم آف مارکیٹ سپلائی از ڈے ٹو ڈے سپلائی اور ڈیلی سپلائی، یعنی جو ہمارا سبزی منڈی ہوتی ہے، جو ویجیٹیبل مارکیٹ ہے،
اس کی مارکیٹ کو ہم کیا نام دیں گے؟ مارکیٹ سپلائی کا نام دیں گے. انڈر دیز گڈز لائک فش، ویجیٹیبلز، ملک، یعنی جو پیرشیبل گڈز ہوتی ہیں، وہ گڈز جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں، ان کی سپلائی کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ مارکیٹ سپلائی کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد ہے شارٹ ٹرم سپلائی. شارٹ ٹرم سپلائی سے مراد دا ڈیمانڈ کین ناٹ بی میٹ ایز پر ریکوائرمنٹس آف دا پرچیزر، یعنی اگر مارکیٹ میں اویلیبلٹی کم ہے اور اس کو جو خریدنے والا اس کو زیادہ چیزیں چاہیے، تو شارٹ پیریڈ میں وہ اویلیبل نہیں ہو سکتی، صرف وہی اویل ہوں گی جو ہوں گی. یعنی جو شارٹ پیریڈ سپلائی ہوتا ہے اس میں جتنی مارکیٹ میں اویلیبلٹی ہوتی ہے اتنی ہی وہ ان کو دے دی جاتی ہے. اس کے بعد ہے لانگ ٹرم سپلائی. لانگ ٹرم سپلائی میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ٹائم کافی ہوتا ہے، لمبا عرصہ ہوتا ہے، اس لیے سپلائی کو جو ہے جو انڈر سرکمسٹانسز ہوں گے اس کے مطابق اس کو فلفل کیا جا سکتا ہے. اف ڈیمانڈ ہیز چینج دا سپلائی کین آلسو بی چینج بیکاز دیر از اے سفیشینٹ ٹائم ٹو میٹ دا ڈیمانڈ بائی میکنگ مینوفیکچرنگ گڈس اینڈ سپلائنگ دیم ان دا مارکیٹ. یعنی کیا ہے؟ لانگ ٹرم میں آپ کے پاس چونکہ ٹائم ہوتا ہے، جتنی ڈیمانڈ بڑھتی ہے آپ سپلائی کو بھی اتنا ہی بڑھا دیتے ہیں، اس لیے لانگ ٹرم سپلائی میں آپ سپلائی میں اضافہ کر سکتے ہیں جو کیونکہ آپ اپنے سورسز کو صحیح طرح یوز کر سکتے ہیں. لیکن شارٹ پیریڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سورس جو ہوتے ہیں انہی کو اویل کرتے ہیں، اس لیے لانگ ٹرم میں آپ اگر ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو سپلائی کو بڑھا دیں گے، ڈیمانڈ کم ہوگی تو سپلائی کم ہو جائے گی. اسی طرح جوائنٹ سپلائی جو ہے، جوائنٹ سپلائی یعنی کیا ہوتی ہیں؟ جوائنٹ سپلائی ریفرز ٹو دا گڈس پروڈیوسڈ اور سپلائڈ جوائنٹلی. کاٹن اینڈ سیڈ ہے، مٹن اینڈ وول ہے، یہ کیا ہے؟ جوائنٹ سپلائی ہے. یعنی جب ہم ایک گڈ کو مارکیٹ میں اویل کرتے ہیں تو دوسری گڈ آٹومیٹکلی جو ہے وہ مارکیٹ میں اویل ہو جائے گی. فار ایگزامپل اگر آپ بھیڑ کا گوشت لاتے ہیں تو اس کی اون بھی مارکیٹ میں اویل ہو جائے گی، یعنی وہ بائی پروڈکٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آؤٹ کمز دے گی جو پروڈیوسر ہوگا. اسی طرح اگر کاٹن کو لائیں گے تو اس کی جگہ سیڈ بھی اس کا جو ہے وہ بنولا جو ہوتا ہے وہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہو جاتا ہے. تو اس کو یعنی جوائنٹلی، اس لیے اس کو ہم جوائنٹلی سپلائی کہتے ہیں. یعنی اگر آپ کپڑا بنا رہے ہیں تو جو تھریڈ ہوتا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے اس سے آپ قالین وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں. تو یہ چیزیں کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں؟ یہ جوائنٹ سپلائی کو ظاہر کرتی ہیں. اس کے بعد ہے کمپوزٹ سپلائی. In this the supply of commodity is made from various source and is called the composite supply. When there are different source of supply of commodity or services, we say that its supply is composed of all these resources. We normally get light from electricity, gas, kerosene and candles. All these resources go to make the supply of light. Thus the way of supplying the light is called composite supply. یعنی composite supply سے مراد یعنی جو ہم different sources ہیں، بجلی جو ہے وہ بجلی ہے، گیس ہے، کیروسین ہے، کینڈلز ہیں. سورس کیا ہے؟ یعنی لائٹ ہے. تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری کیا بن جاتی ہے؟ composite supply بن جاتی ہے. انشاءاللہ امید ہے آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.